نہیں کرتا تھا. وہ اپنی فصلیں بوتا تھا, ان کو بازار میں بیچتا تھا. مگر اب کیا ہوتا ہے, یہ کسان سے سستے دام میں آٹا خریدتے ہیں, گیہوں خریدتے ہیں, چاول خریدتے ہیں, اور لوگوں کو مفت میں 5-5 کلو دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا منہ بند رہے. لوگ یہ نہ کہیں میں نے بچے کو پڑھایا ہے, گریجویشن کرائی ہے, 12ویں کرایا ہے, اس کو نوکری دو. وہ بولتے ہیں مینو دال روٹی مل رہی ہے تو کوئی گل نہیں, کیونکہ اتنا غریب کر دیا لوگوں کو کہ وہ دال روٹی میں خوش ہے. وہ کہتا نہیں کہ میرا یہ بچہ بے روزگار ہے, بیکار ہے, اس کو کچھ چاہیے. ابھی آپ کو پتا ہے میرے وقت میں بٹالین ہم نے سینکشن کروائی تھی بارڈر ایریاز کے لیے. بچوں نے فارم بھرے, انٹرویو دیے, سب کچھ کیا. ان کو خیال آیا ارے یہ تو 2019 سے پہلے کی بات ہے, اس میں تو صرف جموں کشمیر کے لوگ آئیں گے, اس لیے اس کو رد کر دو. بولو دوبارہ بولو. کیوں؟ اگر آپ کے پاس 10,000 بٹالین کے لوگ, جس میں بارڈر کے 1 لاکھ نوجوان بھرتی ہونے تھے, اس میں 10,000 بھرتی ہو جاتے, اب پورے ملک سے بارڈر کے لوگ اس کے لیے اپلائی کریں گے. جتنی بھی نوکریاں ہیں, کلاس 4 جو بھی ہے, سارا انہوں نے واپس لیا, کہا دوبارہ کرو. ہریانہ کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ یہاں کی نوکریاں خالی ہریانہ کو ملنی چاہیے. ہماچل پردیش کا کہتا ہے یہاں کی نوکریاں خالی ہماچل پردیش کو ملنی چاہیے. اور بی جے پی جموں کشمیر میں کیا کہتی ہے, نہیں جموں کشمیر سانجا ہے. سانجا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے گھر کے لوگوں کو بھوکا رکھو گے اور باہر کے لوگوں کو کھلاؤ گے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کو سوچنا ہے. ہماری زمینیں, ابھی کٹھوا میں کتنی بار لوگ نکلے, پروٹیسٹ کیا, کیونکہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں, ان کو مفت میں زمین دے رہے ہیں, بولتے ہیں بناؤ آپ کو جو بنانا ہے یہاں پر. ہمیں معلوم نہیں ہے, کہہ رہے تھے 370 ختم کریں گے, جموں کشمیر میں دودھ کی ندیاں بہے گی. ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا, ہمارے تو کچھ نہیں دیکھا. بلکہ بے روزگاری اس وقت ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہے. 46% لوگ ہمارے بے روزگار ہیں. یعنی اگر 2 لوگ ہیں, 2 میں 1 بے روزگار ہے, ان کے پاس روزگار ہے. یہ سب مشکلات ہیں. مگر اس سے بھی سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب ضیاء الحق آیا, اس نے مذہب کے نام پہ پاکستان کو اور ورگلایا. اتنا ورگلایا کہ وہاں کے لوگوں نے سبق پڑھنے کے بجائے مذہب پڑھنا شروع کر دیا. کسی نے ڈنڈا اٹھایا, کسی نے بندوق اٹھایا. اس لیے آج بھی وہاں مذہب کے نام پہ لوگوں کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. مگر وہی سبق بی جے پی آج ہمارے ملک, ساڈے سونے ملک وچ کر رہی ہے. وہ بھی مذہب کے نال لوگوں نے لڑاندہ چاہتی ہے. یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے. ہم نے 2015 میں جب بی جے پی کو آپ نے 28 سیٹیں دی, ہم کو کشمیر میں 25 سیٹیں آئی. ہم کو کیا ضرورت تھی بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانے کی؟ ہم تو کانگریس کے ساتھ بنا سکتے تھے. کانگریس تو بڑی چنگی جماعت ہے, ہم نے پہلے بھی بنائی تھی. ہم نے اس لیے بنائی, ہم نے سوچا ایک تو یہ بڑی الگ سوچ رکھنے والی جماعت ہے. ہمارا یہ جو جموں کشمیر ہے یہ شیشے کا گھر ہے, بڑا نازک ہے. اگر ہم ان کو بی جے پی والوں کو کھلا چھوڑ دیں گے, یہ سب کچھ جدھر بدھر کر دیں گے اپوزیشن میں رہ کے. اس لیے ان کو پکڑ کے رکھنا ہے, ان کو باندھ کے رکھنا ہے. اور ہم نے ان کو بولا آؤ ہم آپ کے ساتھ سرکار بنائیں گے. جموں کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, ہم جموں کو حصے داری دیں گے. مگر کچھ شرطیں ہیں. شرطیں یہ ہیں جو جموں کشمیر کو خصوصی پوزیشن ہے, 370 ہے, جس کی وجہ سے ہماری نوکری باہر کا آدمی نہیں لے جا سکتا, ہماری زمین باہر کا آدمی نہیں لے جا سکتا ہے. ہم اپنے قانون خود بناتے ہیں. ابھی کسانوں کا قانون پاس ہوا, کتنے کسان شہید ہوئے؟ 800. اگر ہماری 370 ہوتا, ہمارا اپنا آئین ہوتا, تو یہ قانون ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. مگر انہوں نے ہمارا آئین بھی ختم کیا, سب کچھ ختم کیا. مگر جب ہم نے بی جے پی سے سرکار بنائی, ہم نے ان سے لکھ کے لیا کہ ہم 370 کو نہیں چھڑیں گے, کہ ہم 370 کو نہیں چھڑیں گے, ہم آئین کو نہیں چھڑیں گے.
हम और रास्ते सुचीर करके रास्ता खोलेंगे, ये हमने बीजेपी से लिख के लिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे यहाँ की जम्मू की बासमती उधर जाए और वहां से पैसा आए। जैसे कश्मीर में उड़ी से जाता था, जैसे यहाँ से पुंछ रावलाकोट से जाता था। हम चाहते हैं कि दोस्तियां हो जाए आपस में, ताकि आप लोग चैन से रहो। मैंने देखा है आज यहाँ बड़ी फिल्में बनती हैं, मुझे फिल्म क्या बताएंगे। मैंने अपने आंखों से जब वाजपेयी जी पाकिस्तान गए, 7 हिंदू लड़कों को मार दिया उस वक्त पाकिस्तान की बंदूक ने, और मैंने जाके रतन कुमार बलजराला में जो 7 बहनों का भाई था, मैंने जाके पहाड़ी चढ़ के लकड़ी दी है उसको। आज ये हमें बताते हैं। कोट डाला जहां हिंदू मारे गए, चिट्टी सिंहपोरा जहां सरदार मारे गए, नंदीग्राम जहां पंडित कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, छात्रु ठकराई जहां पर बारात को मारा गया, अभी तक वो दुल्हन आज 20 साल की विधवा है, वो उसी दिन विधवा होगी। ये सब हमने देखा है, झेला है। मेरे अपने डैडी के मामा जी उनको मार दिया, मेरे डैडी के चचेरे भाई उनको मार दिया। ये सब हमने देखा। मैंने देखा है जब साला सुरंग कोर्ट ने 19 लोग एक ही घर के, जब सरेंडर्ड मिलिटेंट और कुछ आर्मी के लोगों ने उनको मार दिया। गलतियां तो सबसे होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे आर्मी वाले खराब हैं। अगर 2 ने गलती की और जब उनको मारा, उसमें एक मेरी बहन, उसके पेट में गोली लगी थी और वो बच्चा उसका पेट से हाथ उसका बाहर आ गया था जब उसको दफनाने के लिए जा रहे थे। अरे हमने बहुत बुरे वक्त देखे हैं, मगर हम चाहते हैं ये खून खराबा बंद हो, हमेशा के लिए बंद हो। हम चैन से रहे, आराम से रहे, मगर ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे, जिन्ना जिन्ना करते रहे। अब तो जिन्ना को छोड़ के अब तो बाबर को याद करते हैं, अब तो औरंगजेब को याद करते हैं। अरे औरंगजेब आज से 500 साल पहले था, बाबर 800 साल पहले था। हमारा उसके साथ क्या लेना देना? आप उसको क्यों याद करते हो? क्या आपके पास लोगों को देने के लिए सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है? हम पूरे मुल्क को बिजली देते हैं, मगर हमारे खेतों में पानी चढ़ाने के लिए बिजली नहीं होती, हमारे कनालों में पानी नहीं होता, हमारे बच्चे दरबदर हैं, मुसीबत में हैं। हमारी बहनें, हमारी माएं देखती रहती है कि कहीं मेरा बच्चा वापस आ गया वक्त पे, कहीं ये नशा तो नहीं करता है, क्या होगा इसका? तो इसलिए मैंने कहा आज कोई इलेक्शन का वक्त ही, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं। मैं आपसे ये कहने आई हूं कि एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। एक पाकिस्तान जिन्होंने बनाया, ये कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, दलित राजपूत, दलित ब्राह्मण करना चाहते हैं। मेरे हिंदू भाई आज सोचते होंगे अरे कोई बात नहीं, अभी तो मुसलमानों पे कर रहे हैं। आज ये मुसलमान बच्चियों को कहते हैं सर पे दुपट्टा मत रखो। हिजाब क्या होता है? हिजाब होता है सर पे दुपट्टा, जैसी मेरी बहनों ने रखा है। आज इनको मना करते हैं सर पे हिजाब रखने से, दुपट्टा रखने से मुसलमान बच्चियों को। कल को ये बोलेंगे आपको सिर्फ भगवा कलर पहनना है, तो क्या पहनोगे? आज ये कहते हैं तिरंगा छोड़ दो, भगवा लगाओ यहाँ पर, तो क्या तिरंगा छोड़ के भगवा लगाएं क्या? भगवा झंडा लगाएं क्या? अरे ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसको सारी दुनिया देखती है। क्यों देखती है? पाकिस्तान को क्यों नहीं देखती? चीन को क्यों नहीं देखती? इसलिए देखती हिंदुस्तान को। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलजुल के रहते हैं। मेरा बचपन हिंदू घर में गुजरा है। जम्मू में मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ 4 साल सेठी साहब के घर में, और कई बार मुझे मौका मिला लड़कियों के साथ वैष्णो देवी, वैष्णो माता जाने का। जब मैं वहां से थक हार के वापस आती थी तो सेठी साहब की जो आंटी थी, जो उनकी मिसेस थी, वो मेरी टांगे गर्म पानी से धोती थी क्योंकि मैं थक जाती थी। ये हमने देखा है।
یہ نہیں دیکھا کہ اس کے فریج میں دیکھو کیا ہے، اگر میٹ ہے تو اس کو مار مار کے اس کی جان نکالو۔ ہم نے بڑے چاؤ کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ یہ سوچ کے سرکار بنائی کہ واجپئی جی کے راستے پہ چلیں گے، مگر انہوں نے ملک کے اندر وہ ماحول بنایا کہ جو راستے میں ملا اگر اس کے ہاتھ میں خدا نہ خاصا گائے کا ماس نہیں ہوتا تھا، کوئی دوسرا ماس ہوتا تھا، تب بھی اس کو پکڑ کے مارتے تھے۔ کشمیر میں ریئیکشن ہو گیا، کشمیر میں لوگوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ پی ڈی پی والوں کو کیا ہو گیا کہ اس بی جے پی کے ساتھ نے ہاتھ ملایا جو ہندو مسلم کر کے مسلمانوں کو مروانا چاہتی ہے۔ اور 2 سال تک پتھراؤ رکا نہیں، کیونکہ جو دلی میں ہوتا تھا، جو ملک کے اندر ہوتا تھا، اس کا ریئیکشن کشمیر میں ہوتا تھا۔ آج میری آپ سب سے صرف یہ ونتی ہے، اس ملک کو بچاؤ، اس ملک کو بچاؤ۔ آپ لوگ بچا سکتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی یہاں کہا میرے ساتھیوں نے کہ گاندھی جی نے کہا تھا مجھے جموں کشمیر سے ایک امید کی کرن نظر آئی، اور اگر آج بی جے پی کو کوئی ہرا سکتا ہے، الیکشن کی بات نہیں میں کر رہی، اگر ان کا کوئی توڑ کر سکتا ہے تو جموں کے لوگ کر سکتے ہیں۔ جموں کے لوگوں کی بربادی ہوگی، بتا 370 کے بعد دکانداروں سے پوچھو برباد ہو گئے، دربار میں بند کیوں؟ جب پوچھتے ہیں ان سے سوال بی جے پی والوں سے، کہتے ہیں کشمیر کو ٹھیک کرنا ہے۔ ارے کیا کشمیر کو ٹھیک کرو گے؟ تم نے تو جموں بھی برباد کر دیا، تم نے تو لداخ بھی تباہ کر دیا۔ ابھی ڈیلیمیٹیشن کو دیکھیے، آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے جو ایک کانسٹیٹوئنسی کو ٹھیک طرح سے بانٹ نہیں سکتے وہ ملک کا کیا کر رہے ہوں گے۔ ایک کانسٹیٹوئنسی ہوتا ہے نا، ایک گھر ہوتا ہے، اس کو کس طرح رکھنا ہے، انہوں نے اس کی بربادی کی۔ ادھر کا علاقہ ادھر کا علاقہ، انہوں نے آپ کا نہیں سوچا، انہوں نے صرف اپنے کینڈیڈیٹس کا سوچا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کیسے جیتے، کیونکہ ہر وقت جھوٹ، سب جھوٹ، صرف جملے بولتے ہیں اور کوشش ہے ہم الیکشن جیتنے چاہیے، اس کے بغیر اور کچھ نہیں ہے ان کا مقصد۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ میری بات کو سمجھو۔ یہ نہرو کا دیش ہے، یہ گاندھی کا دیش ہے، اس نہرو نے جس نے اس ہندوستان کی بنیاد رکھی۔ اتنی نفرتیں تھی اس وقت، اتنا خون خرابہ تھا، انہوں نے کیسے سجایا اس گلدستے کو؟ یہاں کارخانے کی بنیاد ڈالی، یہاں کالجز کی بنیاد ڈالی، یہاں یونیورسٹی، ایمز، IIM، IIT، یہ تو سب نہرو کی دین ہے۔ انہوں نے کیا کیا مجھے بتاؤ؟ آج 8 سال ہو گئے ان کو، بتاؤ کیا کیا؟ ایک ایمز بنا رہے ہیں، وہاں بھی مزدور سے لے کے انجینئر باہر سے آتا ہے، ٹھیکیدار باہر سے آتا ہے، ہماری ریت بازنے کے ٹھیکیدار باہر سے آتے ہیں، ہم کو شراب پلانے کے لیے رکھا ہے، دکانیں باہر کے لوگوں کو دی ہے۔ ہمارے یہاں شیڈول ٹرائب لوگ ہیں، ان کو جہاں 50 سال 60 سال ہو گئے کھدیڑو ان کو، کیوں کہ ہم ہندوؤں کو بول رہے ہیں دیکھو ہم مسلمانوں کو نکال رہے ہیں۔ ارے کیا کرتے ہو بھائی؟ یہ تو وہی ہے نا، یہ وہی گوجر ہے جو دودھ بیچتا ہے، جس کا دودھ ہم لوگ پیتے ہیں، جو ہمارے دروازے پہ آتا ہے صبح، تب ہم اپنے بچوں کو چائے پلاتے ہیں۔ تو میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ تسی تھائے میری گل سنی، بڑے تفصیل نال میری گل سنی۔ مینوں پتہ ہے بڑی گرمی ہے، ہوں بڑی گرمی ہے۔ میں سلاطیہ صاحب نوں مبارکباد بدائی دینا چاہتی ہوں، بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا چنگا بندہ ہے۔ اس کی جدو اس کی بیوی مر گئی تو اس کی حالت بڑی خراب تھی، بہت خراب تھی، مگر اس کے باوجود اس نے آپ لوگوں کے لیے کھڑے رہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جتنے بھی سارے ساتھی آئے تھے نا، میں ریکویسٹ کراں گا کہ تسی باہر لنگر ہے بنیا تھا، تسی لنگر چھک کے جانا، اور میں اپنے ساتھیوں کو معافی منگنا جنہوں کو میں ٹائم نہیں دے سکیا، کیونکہ وقت کی تھوڑی کمی بھی آئی تھی، گرمی بھی آئی تھی، اس واسطے میں معافی منگنا۔ باقی جتنے ساتھی سارے آئے تھے نا، اپنے جس طرح تسی آئے اس طرح جانا، لنگر چھک کے جانا، باہر لنگر سے آنا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھا لڑکا کہاں ہے؟
आज